رفیق صاحب نے مجھے عنوان دیا ہے مرزا قادیانی اور انکار جہاد، اور میں اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاد اور دہشت گردی میں بہت بہترین انداز میں فرق جانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بدر بھی معلوم ہے، ہمیں حدیبیہ کے مذاکرات بھی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کب دہشت گردی بنتا ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جہاد کی آڑ میں دہشت گردی کرے، اور ہم کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مروجہ دہشت گردی کی آڑ میں فریضہ جہاد کا انکار کرے۔ یہ فتح اور یہ ماٹھو مرزے کی قبر پر لعنت بھیج کر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کامیاب تھے، کامیاب ہے، اور اس صدی کے لوگوں نے پہلے برطانیہ کا سورج ڈبویا، پھر انہوں نے روس کی دانتی توڑی، اور اب انہوں نے عالمی کفر کو شکست دے کر بتایا مرزے تیری قبر پر لعنت ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، پوری دنیا اس کا نظارہ دے۔ اور لاہور کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے اکابرین کی اور گلستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پھولوں کے ایک خوبصورت گلدستہ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں اپنے اکابرین کا سبق اپنے موجودہ اکابرین کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی دھرتی کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ علمی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیت کو سب سے پہلے بے نقاب کرنے والے اہل کشمیر تھے۔ میں جغرافیائی، علاقائی، لسانی اور مسلکی تعصبات سے بالا تر ہوں۔ میرے مرشد و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ہمیں نحن الامہ کا سبق پڑھایا ہے۔ میں صرف اہل کشمیر کی قربانیوں کا ذکر عرض کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ ان کا علمی تعاقب ہو تو علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور ان کا عاشقانہ تعاقب ہو تو علامہ اقبال رحمہ اللہ، اور ان کا عدالتی تعاقب ہو تو بھاول کی سردور کی سرزمین پر بیماری کی حالت میں جد امجد علامہ انور شاہ کشمیری کی آمد، اور پھر جس دردمندی اور جس فکر مندی کے ساتھ وہ مقدمہ لڑا، اور اہل بھاولپور کو اگلے دن جس انداز میں خطاب کیا، وہ سب اپنی جگہ۔ اور پھر اس کے بعد 1973 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں محترم جناب ایوب خان صاحب کی وہ قرارداد، اس کے بعد پھر 74 میں پاکستان کے اندر یہ آئینی مقدمہ لڑا گیا اور فتح یاب ہوئے۔ اور میں آج آپ کو انٹرنیشنل ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر یہ بھی عرض کر دوں کہ انٹرنیشنل ختم نبوت کے سابق امیر حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب بھی اہل کشمیر میں سے تھے۔ حضرت کے لکڑ دادا نے کشمیر سے پہلی ہجرت کی امرتسر کی طرف، پھر امرتسر سے پاکستان فیصل آباد کی طرف، پھر فیصل آباد سے مکہ کی سرزمین کی طرف۔ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قادیانیوں کا تعاقب انشاءاللہ ہم علمی، قانونی اور آئینی انداز میں کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن مجھے عنوان دیا گیا ہے، یہاں تمام اہل علم جو آئے ہیں انہیں ایک ایک عنوان دیا گیا ہے۔ حضرت قاری رفیق صاحب نے مجھے عنوان دیا ہے مرزا قادیانی اور انکار جہاد۔ میں صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین مبہم نہیں، ہمارے دین نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھی۔ مجھ سے قبل یہاں گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان حفظہ اللہ بہت واضح انداز میں ایک بات عرض کر رہے تھے، میں اس کا تتمہ عرض کر دوں۔ میرا دین کامل ہے،
اللہ رب العزت نے میرے دین میں کوئی کنفیوژن اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں رکھا. رسول اللہ کی سنت، صحابہ کا پھر وہ پیغام جس انداز میں ہمیں پہنچا ہمیں بہت واضح طور پر پتا ہے. اور میں اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاد اور دہشت گردی میں بہت بہترین انداز میں فرق جانتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں بدر بھی معلوم ہے، ہمیں حدیبیہ کے مذاکرات بھی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کب دہشت گردی بنتا ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جہاد کی آڑ میں دہشت گردی کرے، اور ہم کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مروجہ دہشت گردی کی آڑ میں فریضہ جہاد کا انکار کرے. اس مسئلے کی وضاحت کے بعد میں عرض کر دوں کہ ہر نبی کا ایک آمد کا مقصد ہوتا ہے. اسے اس کے بھیجنے والے اس مقصد کو دے کر بھیجتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا؟ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ بات اللہ نے مختلف مقامات پر تکرار کے ساتھ ذکر کی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچے نظام زندگی کے ساتھ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دین کا معنی یہی ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ بھیجا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کیوں بھیجا؟ کہ پورے تمام باطل ادیان پر، ابو جہلزم پر، امیہ پر، رومزم، فارسزم، تمام ازم پر اللہ کا دین غالب کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے لے کر دار ارقم تک، دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ کے چبوترے تک، اور اس چبوترے پر امام المفسرین عبداللہ ابن عباس کی تیاری تک، امام الحدیث عبداللہ ابن عمر کی تیاری تک، امام فقہ عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ تیار کرنے تک علمی انداز میں بھی دین کو غالب فرمایا ہے. اور میرے اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے بدر احد میں، خندق میں اور خیبر میں، فتح مکہ میں، تبوک میں برف سے نفیس شرکت کر کے بتایا ہے کہ مجھے میرے رب نے اس لیے بھیجا کہ میں عقلی طور پر، نقلی طور پر اور زمین پر عملی طور پر اللہ کے دین کو غالب کروں. اور مرزے کی بعثت اس کو بھیجنے والے انگریزوں نے اس لیے کی تھی کہ اس امت سے جذبہ جہاد کھرچ لیا جائے، اس امت کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے. آج الحمدللہ افواج پاکستان ہو یا ہمارے پڑوس میں اسٹوڈنٹ کی فتح ہو، 21ویں صدی میں بوریا نشینوں کی یہ فتح اور 21ویں صدی میں ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کی افواج کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ فتح اور یہ ماٹو مرزے کی قبر پر لعنت بھیج کر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ